تلنگانہ وائس نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے خبر نامے پر۔ ہندوستانی بلے باز میانک اگروال نے سری لنکا کے خلاف بقایا T20 سیریز کے لیے رتوراج گائیکواڑ کی جگہ لی ہے۔ لکھنؤ میں پہلے T20 کے دن اپنے دائیں ہاتھ میں کلائی میں درد کی شکایت کے بعد ہندوستانی اوپنر رتوراج گائیکواڑ سری لنکا کے خلاف T20 سیریز سے باہر ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق اگروال، جو چندی گڑھ میں تھا، کو دھرمشالہ میں اسکواڈ میں شامل ہونے کے لیے بھیجا گیا ہے، جہاں ٹیم کو دوسرا T20 بمقابلہ SL کھیلنا ہے۔ روہت شرما کی زیر قیادت ٹیم سری لنکا کو 66 رنز سے شکست دینے کے بعد جمعے کو لکھنؤ سے روانہ ہوئی اور بقایا 2 T20 کے لیے دھرمشالہ پہنچ گئی۔ رتوراج کی چوٹ نے پہلے سے ہی طویل فہرست میں اضافہ کیا۔ سوریہ کمار یادو، دیپک چاہر اور KL راہل سیریز سے پہلے ہی باہر ہو گئے۔ سوریہ کمار اور چاہر کے نام سے کوئی متبادل نہیں رکھا گیا تھا، لیکن BCCI نے اگروال کو ٹیم کے لیے آسانی سے دستیاب ہونے کی وجہ سے لایا، ریورٹس نے ایک اعلیٰ مقام کے ذریعے کے حوالے سے بتایا ہے۔ ہفتے کو سوشل نیٹ ورک کی سیکیورٹی پالیسی کے سربراہ ناتھانائل نے کہا کہ فیس بک نے روس کے سرکاری میڈیا پر یوکرین میں روسی فوجی آپریشن پر اشتہارات چلانے اور پلیٹ فارم سے رقم کمانے پر پابندی لگا دی ہے۔ اب ہم روس کے سرکاری میڈیا کو دنیا میں کہیں بھی اپنے پلیٹ فارم پر اشتہارات چلانے یا مانیٹائز کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ ہم اضافی روسی سرکاری میڈیا پر بھی لیبل لگانا جاری رکھتے ہیں۔ یہ تبدیلیاں پہلے ہی شروع ہو چکی ہیں اور ہفتے کے آخر تک جاری رہیں گی۔ ایک ٹویٹ میں گلیشر نے کہا، سیکیورٹی پالیسی میں کہا گیا ہے کہ کمپنی یوکرین کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور اپنے پلیٹ فارم پر لوگوں کی حفاظت کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کو شیئر کرتی رہے گی۔ اس سے قبل فیس بک نے یوکرین میں فوجی تنازع کے جواب میں ایک خصوصی آپریشن سینٹر قائم کیا تھا۔ اس میں ماہرین بشمول مقامی بولنے والے کا عملہ ہے، لہٰذا ہم صورتحال پر گہری نظر رکھ سکتے ہیں اور جتنی جلدی ممکن ہو کارروائی کر سکتے ہیں۔ کمپنی نے کہا تھا کہ اس نے یوکرین میں ایک نیا فیچر شروع کیا ہے جو لوگوں کو اپنے پروفائلز کو لاک کرنے کی اجازت دینے ہیں، تاکہ لوگوں کو آن لائن خود کو محفوظ رکھنے میں مدد کے لیے پرائیویسی اور سیکیورٹی کی اضافی فراہم کی جا سکے۔ ایسے پلاٹ مالکان کو راحت دیتے ہوئے جنہیں اراضی کے رجسٹریشن سے انکار کیا گیا ہے، اگر یہ غیر مجاز اور غیر منظوری شدہ لے آؤٹ میں واقع ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے سب رجسٹراروں کو ہدایت دی کہ وہ رجسٹریشن کے لیے پیش کردہ فروخت، منتقلی اور تحفے کے دستاویزات کا اندراج کریں، جو کہ کچھ شرائط کے ساتھ ہیں۔ حالانکہ یہ حکم جسٹس بولم وجے ریڈی نے اراضیوں اور عمارتوں کے غیر رجسٹریشن سے متعلق تقریباً 5000 عرضیوں کا سامنا کرتے ہوئے دیا۔ عدالت نے کہا کہ رجسٹریشن میمو نمبرز کے حوالے کے بغیر کی جائے گی۔ مورخہ 26 اگست اور 12 دسمبر 2020 کمشنر اور انسپکٹر جنرل رجسٹریشن اور اسٹیمپ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اس معاملے کے حوالے سے جاری کیا گیا تھا۔ جسٹس وجے ریڈی نے کہا کہ سب رجسٹراروں کو دستاویز کے پہلے صفحے کے الرٹ پر توثیق کرنی چاہیے کہ رجسٹریشن SLP نمبر 19695 آف 2021 کے نتیجے سے مشروط ہے، جو ریاستی حکومت نے سپریم کورٹ میں دائر کی تھی۔ ایسی جائیدادوں کی رجسٹریشن کے حوالے سے سب رجسٹرار ان لوگوں کو خبردار کرے گا جو قانون کی خلاف ورزی کے نتائج کی رجسٹریشن کے خواہاں ہیں، جیسے کہ پلاٹ، زمین یا ڈھانچے FTL یا جھیلوں کے بفر زون میں واقع ہیں۔ 30 فٹ سے کم چوڑی سڑکوں والے پلاٹ زمین کو متعلقہ قانونی دفعات کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ تلنگانہ میونسپلٹیز ایکٹ 2019 کی دفعہ 178 سے پیدا ہوا ہے، جس میں کہا گیا ہے، رجسٹریشن اتھارٹی کسی بھی عمارت یا ڈھانچے یا عمارت کے کسی حصے کو میونسپلٹی کی طرف سے منظور شدہ پلان کی تیاری کے بغیر رجسٹر نہیں کرے گی۔ تلنگانہ پنچایت راج ایکٹ 2018 کے سیکشن 113 نے لازمی قرار دیا ہے کہ عمارت کے مقصد کے لیے زمین کا کوئی ٹکڑا کسی بھی مالک یا ڈیولپر کے ذریعے فروخت نہیں کیا جائے گا جو منظوری کے لے آؤٹ کا حصہ نہ ہو۔ اس کے بعد رجسٹریشن کے کمشنر نے میمو مورخہ 26 اگست 2020 کو جاری کیا، جس میں حکام کو ہدایت کی گئی کہ وہ صرف منظور شدہ اور مجاز لے آؤٹ میں پلاٹوں کو رجسٹر کریں۔ لینڈ ریگولرائزیشن اسکیم LRS کے تحت
प्लॉटों को भी रजिस्टर किया जा सकता है। मेमो में कहा गया है कि गैर मजाज लेआउट में प्लॉटों की रजिस्ट्रेशन नहीं की जाएगी, हालांकि वही प्लॉट पहले रजिस्टर्ड था। मेमो में ये भी कहा गया है कि सिर्फ मकानात, इमारतें, अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स या किसी भी ढांचे का जब इनके पास मंजूरी या इजाज़त हो। इसने कहा कि ढांचे की पहली रजिस्ट्रेशन इसे अब रजिस्टर करने के काबिल नहीं बनाएगी। दस्तावेज़ात की रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक़ किसी भी मुश्किल को दूर करने के लिए 29 दिसंबर 2020 को एक वजाहत जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि मजाज लेआउट्स में प्लॉटों की रजिस्ट्रेशन पर कोई पाबंदी नहीं है। साबिक़ा LRS के तहत रेगुलाइजर्स के किए गए प्लॉटों और इमारतों या जुर्माने के तहत अहाता किया गया है या रजिस्ट्रेशन स्कीमें। वजाहती मेमो में कहा गया है कि नए प्लॉटों की गैर मजाज लेआउट में रजिस्ट्रेशन ममनू है। कोई भी नया प्लॉट इस वक्त तक रजिस्टर नहीं किया जाएगा जब तक कि इसे मजाज अथॉरिटी की तरफ से मंजूरी ना दी गई हो या वो किसी मजाज तरतीब में ना हो। नए प्लॉट का मतलब है एक नया प्लॉट जो पहली बार रजिस्ट्रेशन के लिए लाया जा रहा है या पहली बार डेवलपर्स के जरिए फरोख्त किया जा रहा है। ये मसला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गया और रजिस्ट्रेशन हुक्काम ऐसी जायदादों के रजिस्ट्रेशन से इनकार कर रहे हैं और हाई कोर्ट में तकरीबन 5000 दरख्वास्तें दायर की गई हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी की 75वीं सालगिरह और आज़ादी का अमृत महोत्सव की तकरीबात की याद में जनूबी दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। इस सिलसिले में SCDMC ने ITO में शहीदी पार्क तैयार करने का मंसूबा बनाया है। इस पार्क को वेस्टो वंडर पार्क और भारत दर्शन पार्क की तर्ज पर तैयार किया जाएगा, जो वेस्ट आर्ट की तस्वीर पर मुबनी है। शहरी इदारे शहीदी पार्क में आज़ादी की तहरीक के 11 हीरोज़ की नकलें बनाएगा, जो 5.5 एकड़ अराजी पर फैलेगा। मुख्तलिफ SDMC दस्तियाब स्क्रिप्ट मवाद को इन नकलों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पार्क की तरक्की का मकसद लोगों को मुल्क की शानदार तारीख, हिंदुस्तान को एक आज़ाद मुल्क बनाने के लिए आज़ादी पसंदों की जदोजहद और कुर्बानियों से रोशनास कराना है। SDMC की तरफ से तैयार किए जाने वाले पार्क में भारत, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पोरस, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्ता, विजयनगर साम्राज्य, क्षत्रिय किंग, सिख सल्तनत, 1857 की जंग, होम रूम 1857 के मजमूए होंगे। साइमन कमीशन, जालियांवाला बाग कत्लेआम का कोरी साजिश, सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सिखदियों और कबाइल बगावत की 3 ग्लेरीज, महात्मा गांधी और प्रेमवीर चक्र वसूल करने वाले पार्क को 29.29 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। पार्क में ज़ायरीन के लिए फूड कोर्ट भी बनाया जाएगा। रियासती हुकूमत ने 31 मार्च 2022 तक मुतनाज़ा सरकारी अराजी को रेगुलाइजर करने के लिए एक GO जारी किया है। जायदाद के मामलात को संभालना बहुत से लोगों के लिए आसान काम नहीं है। लोग नहीं जानते कि अपनी जायदाद के मसाइल से कैसे निपटा जाए। एक गैर मुनाफे बख्श तंजीम दक्कन प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स DPC ने लोगों की जायदाद के मसाइल से निपटने में मदद करने के लिए एक मुहिम शुरू की। DPC के CEO MAM अंसारी ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि जो जायदादें हज़ारों और लाखों में खरीदी गई थी, इनकी मालियत अब करोड़ों में से है, जिसकी वजह रियल इस्टेट मार्केट में इजाफा है। लेकिन कुछ मालिकीन ऐसे हैं जो सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन के वक्त कानूनी मशवरा ना लेने पर अपनी सेल डेट और दिगर दस्तावेज़ात में मुनासिब कानूनी शकों को शामिल ना करने की वजह से कई कानूनी रुकावटों का सामना कर रहे हैं। नतीजतन वो अपनी जायदादों को ठिकाने लगाने से कासिर हैं या इस पर दूसरों का नाजायज़ कब्जा है। मज़ाफ़ाती इलाक़ों में गैर मजाज तामीरात के उरूज के साथ हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी HMDA ने मालिकान और बिल्डरों को एक आखिरी मौका देने का फ़ैसला किया है। वो अभी नज़रसानी शुदा इजाज़तें ले सकते हैं, ताम पेशकश एक सवार के साथ आती है। इन्हें आम इमारत के फ़ीस से 30% ज़्यादा अदा करना होगा। ये इन तामीरात पर लागू होगा जो बुनियादी इमारती उसूलों के मुताबिक की गई थी। मौजूदा उसूलों के मुताबिक 10% तक साख्ती इन्हिराफ के लिए प्रॉपर्टी टैक्स पर 25% जुर्माना है, 10% से ज़्यादा इन्हिराफ के लिए 50% और गैर मजाज फर्श या गैर मजाज तामीरात के लिए 100%। ताहम HMDA ने साख्ती इन्हिराफ के लिए प्रॉपर्टी टैक्स पर 30% जुर्माने को 10% तक बढ़ा दिया है।
10% سے زیادہ انحراف کے بارے میں ابھی فیصلہ کرنا باقی ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق HMDA نے کمشنر اور میونسپل انتظامیہ کے ڈائریکٹر کے تحت ضلعی ٹاسک فورس اور شہری بلدیاتی اداروں کے ساتھ مل کر عمارتوں، گوداموں، پولٹری شیڈز، فیول اسٹیشن وغیرہ کی غیر قانونی تعمیرات کے خلاف خصوصی مہم شروع کی ہے۔ اتھارٹی نے شنکر پلی، بدنگ پیٹ، پوچم پلی، دندیگل، نارسنگی اور منی کنڈا کی میونسپلٹیوں میں 178 ڈھانچوں کو منہدم کر دیا ہے۔ املاک کے مالکان ایک حل نکالنے اور منہدم ڈھانچے کی تعمیر کے لیے امیر پیٹ میں HMDA ہیڈ کوارٹر پہنچ گئے ہیں۔ HMDA کے ایک سینئر افسر نے کہا کہ اگر تعمیر کے لیے کافی زمین دستیاب ہو تو جائیداد کے مالکان اضافی منزلیں بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی پراپرٹی کے مالک نے اپنے 500 مربع فٹ پلاٹ میں G+2 ڈھانچہ تعمیر کرنے کی اجازت لی لیکن G+5 ڈھانچہ تعمیر کیا تو HMDA ان ڈھانچوں کو منہدم کر دیتا، لیکن نئے فیصلے کے مطابق مالکان عمارت کی اجازت کی فیس ادا کرنے کے بعد G+5 کے لیے دوبارہ درخواست دے سکتے ہیں اور سڑک کچر کو کھڑا کرنے کے لیے اضافی 30% جرمانے کی رقم ادا کر سکتے ہیں۔ تاہم اہلکار نے کہا کہ HMDA کی انفورسمنٹ ٹیمز انحرافات کو چیک کرنے کے لیے ہے ترتیب معائنہ کریں گی جبکہ ڈھانچے کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا۔ اگر انحراف 10% سے زیادہ ہے تو ڈھانچہ بغیر کسی اطلاع کے منہدم کر دیا جائے گا۔ ایک انتہائی افسوسناک واقعے میں تلنگانہ کے نلگنڈا ضلع میں تربیتی سیشن کے دوران ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا جس میں ٹرینر اور اس میں سوار ٹرینی ہلاک ہو گئے ہیں۔ پائلٹ اور تربیتی پائلٹ ہفتے کو اس وقت مارے گئے جب ایک تربیتی ہیلی کاپٹر نلگنڈا ضلع کے چیلاکورتی اور تھونگاتھوریتی گاؤں کے درمیان کھیتوں میں گر کر تباہ ہو گیا۔ اطلاعات کے مطابق طیارہ بجلی کے کھمبے سے ٹکرایا اور گر کر تباہ ہو گیا۔ پولیس، ریونیو اور ڈاکٹر موقع پر پہنچے۔ اطلاعات کے مطابق ٹرینی پائلٹ مہیما جو تمل ناڈو کی رہنے والی ہے مبینہ طور پر گنٹور ضلع کے مچھرلا سے اڑان بھری۔ وہ فلائی ٹیک ایویشن اکیڈمی میں تربیت حاصل کر رہی تھی۔ سوشل میڈیا پر شیئر کیے گئے مناظر میں تباہ شدہ ہیلی کاپٹر دکھایا گیا ہے۔ قومی تیز رفتار پلس پولیو مہم جس کا مقصد تلنگانہ میں 5 سال تک کی عمر کے 35 لاکھ سے زیادہ بچوں کو پولیو کے منہ سے قطرے پلانے ہیں، اتوار کو شروع کی جائے گی۔ یہ مہم صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک چلائی جائے گی۔ آنگن واڑی مراکز، سرکاری اسکولوں، پبلک لائبریریوں، بس ٹرمینلز، ریلوے اسٹیشنوں، سیاحتی مراکز اور ہوائی اڈوں کے علاوہ تمام سرکاری صحت کی سہولیات پر چلائی جائے گی۔ پلس پولیو ویکسینیشن مہم کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے محکمہ صحت نے میونسپل کارپوریشنوں اور پنچایت راج کے عہدیداروں کے ساتھ قریبی تال میل میں تلنگانہ بھر میں تقریباً 25,000 پولیو بوتھس قائم کیے ہیں۔ پلس پولیو مہم کو تیز کرنے کے لیے تقریباً 800 موبائل ٹیمز، تقریباً 8,000 معاون نرس اور 25,000 سے زیادہ تسلیم شدہ سوشل ہیلتھ ایکٹیویٹیز کارکنان ہیں۔ مہم کے پہلے دن چھوٹ جانے والے بچوں کو کور کرنے کے لیے عارضی آبادی سے تعلق رکھنے والے بچوں کو ٹیکے لگانے کے لیے فیلڈ لیول کے کارکنوں کے ساتھ ذاتی طور پر کچی آبادیوں، تعمیراتی مقامات وغیرہ کا دورہ کرنے والی 2 روزہ موپ اپ مشق پیر اور منگل کو منعقد کی جائے گی۔ جمعے کو وزیر صحت ٹی ہریش راؤ نے والدین پر زور دیا کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے جائیں اور یقینی بنائیں اور ویکسینیشن مہم کو کامیاب بنائیں۔ انہوں نے عوامی نمائندوں پر زور دیا کہ وہ ذاتی طور پر پلس پولیو کے قطرے پلانے کی مہم میں حصہ لیں، جو والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ ویکسین بوتھ پر جانے کی ترغیب دینے میں بہت مددگار ثابت ہوگا۔ مہدی پٹنم میں PVNR ایکسپریس وے پلر نمبر 88 کے قریب لکشمی نگر میں ہفتے کو وزیر تلاسانی سرینیواس یادو کے ذریعے ایک ڈاؤن ریمپ کا افتتاح کیا گیا۔ یہ ریمپ آرام گڑھ، شمشاباد اور آس پاس کے علاقوں سے آنے والی ٹریفک کی نقل و حرکت کو آسان بنائے گا اور گڈی ملکا پور، ٹولی چوکی، گچی بولی، جوبلی ہلز، فلم نگر اور ہائی ٹیک سٹی سمیت قریبی علاقوں کی طرف جانے والی ٹریفک کی روانی کو بھی بہتر بنائے گا۔ جمعے کے روز تلاسانی سرینیواس یادو نے VST تا ودیا نگر روڈ پر نالا پوچمہ مندر کی تعمیر اور ناگمیا کنٹا نالا پر سبزی منڈی روڈ پر ہیریٹیج شاپ پر ایک پل کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ منصوبے کی تخمینہ لاگت 12 کروڑ روپے ہے۔
चंद्रायन गुट्टे में ऑटो रिक्शा के साथ खतरनाक अंदाज में स्टंट करने वाले 6 अफराद को हैदराबाद सिटी पुलिस ने जुमे को गिरफ्तार कर लिया। एक्ट में इस्तेमाल होने वाले 3 ऑटो रिक्शा भी जब्त कर लिए गए। स्टंट की वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गई। मुलजिमीन जो किराए की बुनियाद पर ऑटो रिक्शा चलाते हैं, जुमेरात की रात देर गए अपनी गाड़ियों में चंद्रायन गुट्टा आए और मरकजी सड़क पर खतरनाक अंदाज में स्टंट करने लगे और अवाम को परेशान करके खौफ और हिरास फैला दिया। जब वो स्टंट कर रहे थे, रात की गश्ती टीमों ने इन्हें देखा और इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन मुलजिम फरार होकर मेलार्दियोपल्ली की तरफ फरार हो गया। पेट्रोलिंग अमले ने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर नोट किए और गाड़ियों का सुराग लगाया। इसी तरह की मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारी हर अपडेट आप तक पहले मिले।